क्या ख़वातीन को अपने ख़ावंद को इस बात पर रोकना चाहिए कि वो दूसरी शादी नहीं, जो घरों में बैठी हुई हैं बेवा तलाक याफ्ता, तो उनके बारे में भी उन मर्दों को सोचना चाहिए जो साहिब इस्तिताअत हैं। क्या ये दूसरी शादी पहली बीवी के हक़ पर डाका है? देखिए कितनी ख़वातीन जो आज इस तरह से बैठी हुई हैं कि उनको कोई सहारा देने वाला, मासूम बच्चे जिनके सर पर कोई हाथ रखने हम नहीं वाला बर्दाश्त कर सकते भाई, ये रिश्ता हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैं कहती हूँ वो लोग दुनिया की मदद बर्दाश्त कर लेंगी कि अरे गैरे आके मदद करके चले जाए, वो बर्दाश्त है। वो अपने बच्चों को खुद गई इनके घर, सेकंड के घर रिश्ता लेने के लिए, फिर ये दोनों मिलके खुद गई तीसरी ये कभी मेरे घर आती है, ये हम इनके घर जाते हैं, अभी ये इनके घर से होकर आई हैं, तो हम लोग एक साथ एक दूसरे के घर आते हैं जाते हैं। हम तीनों इस तरह से बैठी हैं और प्यार मोहब्बत से रहती हैं तो इसका सारा क्रेडिट भी ज़ुबैर को जाता है। शौहर एक बहुत बड़ी नेमत है दुनिया में, अल्लाह ताला हर औरत के सर पे शौहर का साया सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज जनाब एक जुम्मा पढ़ा के मैं आया हूँ, खुतबा जुम्मा, उसके अंदर बीच में एक छोटा सा मौजू आया। वो मौजू ये था कि ख़वातीन जो घरों में बैठी हुई हैं बेवा तलाक याफ्ता, तो उनके बारे में भी उन मर्दों को सोचना चाहिए जो साहिब इस्तिताअत हैं। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रोशनी डाली और मैंने कहा कि ऐसी ख़वातीन जो घरों में बैठी हुई हैं तलाक लेकर या फिर बेवा होकर और 2 बच्चे लेकर बैठी हुई हैं, उनसे निकाह के लिए उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए जो दूसरी शादी का इरादा रखते हैं। क्योंकि ये तो हकीकत है कि एक ऐसी लड़की से, एक ऐसी औरत से जो पहले से यानी 2 बच्चे लेकर तलाक होकर या बेवा बनकर घर में बैठी हुई है, उससे कोई बैचलर, कोई कमारा शादी नहीं करेगा। एक ऐसा मर्द जो दूसरी शादी करना चाहता हो वो यकीनन एक ऐसी खातून को इज़्ज़त देगा अपने घर में लाकर दूसरी शादी की सूरत में। तो वहाँ पर एक साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि हुजूर आपने दूसरी शादी के ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर दिया, क्या आपने भी दूसरी शादी की हुई है? अनजान थे, वरना अक्सर लोगों को तो मालूम है कि मेरी 1 से ज़ायद शादियाँ हैं। मैंने कहा हुजूर बात यह है, लिमा तक़ुलून मा ला तफ़अलून की जद में मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो अल्लाह की तौफ़ीक़ से इसके ऊपर मेरा अपना अमल है। और इससे पहले भी कई इंटरव्यूज़ और टीवी चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात मेरे इस हवाले से हो चुके हैं, बल्कि मेरी फ़ैमिली के साथ भी टीवी चैनल्स के ऊपर मेरे इंटरव्यू दूसरी शादी के हवाले से हो चुके हैं। दूसरी शादी मैं समझता हूँ वक्त की अशद तरीन ज़रूरत है, और मुआशरे के अंदर उन लोगों को कि जो साहिब इस्तिताअत हैं और जो समझते हैं कि मैं अगर 1 से ज़ायद निकाह करूँगा तो उनके हुकूक में बराबरी करूँगा, उनको ज़रूर करना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरी तीनों बेगमात मौजूद हैं, तीनों मेरी अहलिया अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, और ये इंशाअल्लाह रहमान कुछ गुफ्तगू करेंगी। गुफ्तगू किस हवाले से होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शादी की उम्रें क्या होनी चाहिए? मुआशरे में बढ़ती हुई बेहरा रवी, मुआशरे के अंदर जो फहाशी और यानी आम हो रही है, उसका सदेबाब क्या है? वो निकाह है, और जल्दी उम्र में निकाह है। और क्या ख़वातीन को अपने ख़ावंद को इस बात पर रोकना चाहिए कि वो दूसरी शादी ना करें? क्या ये दूसरी शादी पहली बीवी के हक़ पर डाका है? इस हवाले से इंशाअल्लाह रहमान आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। तो मेरी फ़र्स्ट वाइफ, मेरी सेकंड वाइफ, मेरी थर्ड वाइफ। और मज़े की बात बताऊं मैं आपको, चूँकि पिछला प्रोग्राम एक न्यूज़ चैनल के ऊपर हमारा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, तो उस चैनल के ऊपर जब प्रोग्राम नशर हुआ और लोगों ने वो प्रोग्राम देखा कि ये कितनी आपस में तीनों मोहब्बत से अच्छे तरीके से रहती हैं, बहनों की तरह, दोस्तों की तरह, लोग बड़े हैरान हुए। पर्सनली मुझे मैसेज करने लगे, मुझसे पूछने लगे कि हकीम साहब ये सब कुछ सिर्फ टीवी शो के लिए था या हकीकत भी है? तो यकीन कीजिए, एक इंसान यानी सगी बहनें भी 2 अगर कहीं पर रहती हैं तो उनमें भी कभी ना कभी आपस में खटपट होती है, उनमें भी कभी ना कभी नाराज़गी होती है। 2 सगी बहनों में भी कभी ना कभी लड़ाई होती है, लेकिन नफ़रत नहीं होती। लड़ाई का मकसद नफ़रत नहीं है। एक दूसरे की बात पर गुस्सा आ जाना, इसका मकसद नफ़रत, अदावत, दुश्मनी नहीं है। मोमिन मुसलमान एक दूसरे के लिए नफ़रत नहीं रख सकता। मुसलमान हो, मोमिन हो, कलमा पढ़ने वाला हो, और वो
आपस के अंदर एक दूसरे से दुश्मनी रखते हों, ऐसा हो नहीं सकता। अमूमन मुआशरे के अंदर ज़रूर ये होता है कि लोग दूसरी शादी करते हैं और पहली बीवी दूसरे की दुश्मन बन जाती है, दूसरी बीवी पहली की दुश्मन बन जाती है, मारपीट, गालम गलोच, दुश्मनियाँ, अदावत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये उस वक्त होता है जब दीन से दूरी हो। अगर दीन लोगों के अंदर मौजूद होगा तो यकीन करें वो ख़वातीन आपस में अपनी सौकन को सौकन नहीं समझेंगी, अपनी बहन समझेंगी, अपनी दोस्त समझेंगी, और ऐसी ख़वातीन मुआशरे के अंदर एक मिसाली ख़वातीन होंगी। और अल्लाह की तौफीक से ये तीनों ख़वातीन, मेरी तीनों बीवियाँ इस वक्त मुआशरे के लिए मिसाली बीवियाँ हैं, आइडियल खातून हैं। बैसियत खामंद मैं अपनी इन तीनों बीवियों को अल्लाह की नेक बंदी और अल्लाह का वली समझता हूँ कि ये लोग जिस मुआशरे के अंदर रह रहे, इस मुआशरे में अपने ऊपर सौकन को कोई नहीं बर्दाश्त करता। लेकिन ये अमली तफसीर, अमली नमूना आपके सामने बैठी हुई हैं कि ये फर्स्ट खुद गई इनके घर, सेकंड के घर रिश्ता लेने के लिए, फिर ये दोनों मिलके खुद गई तीसरी का रिश्ता लेने के लिए, और तीनों आपस में मोहब्बत से, प्यार से, उल्फत से रहती हैं, तीनों अपने अपने अलग अलग घर के अंदर। तो इनसे मैं आपको मुतारिफ़ कराता हूँ और इनसे कुछ नसीहत उन ख़वातीन के लिए कि जो ख़वातीन अपने शौहरों को एक से ज़ायद निकाह को नहीं करने देती हैं, उसको जुल्म और ज़्यादती से ताबीर करती हैं। तो मेरी फ़र्स्ट वाइफ मौजूद हैं, मैं माइक इनको देता हूँ, ये कुछ गुजारिशात इस हवाले से आपके सामने रखेंगी और आपको बताएंगी कि किस तरह से आपने दूसरा निकाह का पैगाम इनको दिया और क्या आप समझती हैं कि एक से ज़ायद शादी मर्दों को करनी चाहिए नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ख़वातीन से ये नसीहत है और गुजारिश भी है कि खुदारा दीन के इस अहम तरीन फरीज़े को इग्नोर हरगिज़ ना करें और बेजा जो है अपने खामंदों से जो है ना लड़ाई झगड़े वग़ैरह और इस तरीके की बदमज़गियाँ वग़ैरह जो है वो ना किया करें, क्योंकि जो है ये अल्लाह ताला का एक हुक्म है। देखें, जब हम किसी और पर रहम नहीं करेंगे तो अल्लाह हम पर कैसे रहम करेगा। जब तक हमारे अपने अंदर किसी को कुछ देने का जज्बा नहीं होगा तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें भी कुछ मिल जाएगा। नतीजा क्या होता है कि खामन खुद नाराज़ होता है बीवी से और घर के माहौल भी बहुत ज़्यादा कशीदा होता है। तो इंसान को ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि मैं अपना दिल बड़ा करूं और मैं किसी और के लिए जगह पैदा करूं ताकि मेरे अपने लिए भी जगह पैदा हो, अल्लाह के हुजूर भी और शौहर के हुजूर भी। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान सोचे तो सही कि ये मेरे रब करीम का हुक्म है। अल्लाह का कुरान कभी भी गलत हो ही नहीं सकता और ना अल्लाह पाक हम बंदों के लिए जालिम है। जब अल्लाह पाक ने हमें ये इजाज़त दी है और तो और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज़ायद शादियाँ की हैं, हमारे लिए इस दुनिया में मॉडल और नमूना तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या ये अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से हटके कुछ है, और वो ना तो वो जालिम है ना वो जुल्म करने वाले हैं। मतलब आप ये देखिए कि इस्लामी मुआशरे में क्या तालीमात हैं, हमारे दीन की तालीमात हैं ये सब कुछ, कि हम रहम करें, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा जगह पैदा करें। और जब इंसान ये सोच लेता है कि यार ये नहीं, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो यकीनन इसमें कोई ना कोई खैर छुपी होगी। आप देखिए कितनी ख़वातीन जो आज इस तरह से बैठी हुई हैं कि उनको कोई सहारा देने वाला है ही नहीं। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं है, जिनकी कोई कफ़ालत करने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह के इस हुक्म की बदौलत आप उनका ज़रिया माश भी बन सकते हैं, आप उनके सर पे हाथ भी रख सकते हैं, उनको सहारा भी दे सकते हैं, उनको जो कुछ आप मदद कर सकते हैं। और जो दुआएं उनके दिलों से निकलती हैं तो वो आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में खैर और भलाई है। और जब ये इंसान सोच लेता है तो खुद ब खुद दिल इंसान का बड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस इंसान को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत होगी वो कभी भी इस अमल से नफ़रत कर ही नहीं सकता अगर मुसलमान है तो। हाँ, जब आप इसमें सपोर्टिव हो जाएंगे, देखेंगे कि नहीं यार
یہ میرے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. میں اس میں بجائے جو کچھ معاملات کی خرابی ہیں وہ کرنے کے بجائے میں سپورٹ کروں, میں اپنے شوہر کا ساتھ دوں, یا میں کسی بے سہارا کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھوں, یا کسی معصوم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے آگے بڑھوں, تو اللہ پاک خود بخود اس بندے کا دل خود بخود وسعت پیدا کر دیتا ہے, اس کے دل میں خود بخود رحم اور بڑائی پیدا کر دیتا ہے. تو یہ سارے معاملات انسان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے میرے ساتھ بھی ہوا کہ میں نے بھی یہی سب کچھ کیا, کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ نہ میرے شوہر کی محبت میں کبھی کوئی کمی آئی, نہ کسی طرح کے انصاف میں کوئی کمی آئی. الحمدللہ میری زندگی اور بھی زیادہ خوشی اور سکون سے بھر گئی الحمدللہ. جی, تو یہ تھی میری فرسٹ وائف. اب آپ کو سیکنڈ وائف سے بھی ملوا دیتا ہوں, اور یہ آپ کو انشاءاللہ بتانا چاہیں گی کہ ان کے ساتھ یہ جب دوسرا رشتہ لے کر آئیں تو ان کے اوپر کیا فیلنگز تھیں, چونکہ یہ خود گئیں فرسٹ وائف سیکنڈ کا رشتہ لینے, اور پھر یہ دونوں مل کے تھرڈ کا لینے گئیں. تو ابھی ہم سیکنڈ سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آپ کا رشتہ لینے آئیں, آپ کو کیسی فیلنگ ہوئی, اور آپ امت کی بیٹیوں کو, امت کی بہنوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں. کیا دوسری شادی مرد جو کرتا ہے یہ کیا ظلم ہے, زیادتی ہے, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ نے دوسری شادی کی, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے جو آپ خواتین سے شیئر کرنا چاہیں؟ السلام علیکم. میں زبیر عباسی کی سیکنڈ وائف ہوں, اور الحمدللہ میری شادی کو 13 سال ہونے کو آ گئے ہیں, اور الحمدللہ میری بہت زیادہ اچھی زندگی گزر رہی ہے. سمیرہ میرا رشتہ لے کر آئی تھی آج سے 12-20 سال پہلے, اور ماشاءاللہ سمیرہ بہت اچھے انداز میں رشتہ لے کر آئی تھی, اور بہت اچھے انداز میں امی گھر والوں سے سب سے بات کی, اور اس کے بعد سمیرہ نے ہی مجھے اپنے گھر میں جگہ دی, الحمدللہ اپنے ساتھ رکھا. اور ماشاءاللہ جو ہے زبیر نے ماشاءاللہ دونوں میں اتنا انصاف رکھا کہ ہم لوگوں نے اتنی اچھی زندگی گزاری 12-13 سال کے اندر کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم ہنستے کھیلتے سمن کو بھی لے کر آ گئے, تیسری والی کو بھی. اور ماشاءاللہ سمن بھی بہت زیادہ اچھی ہیں, اور ہم تینوں میں اتنی محبت ہے الحمدللہ. بس بات یہ ہے کہ کبھی کبھی دیکھیں لڑائی تو ہوتی ہے. آپ لوگ بول رہے ہوں گے کہ لو سامنے بول رہی ہے, موبائل کے پیچھے کیا ہوتا ہوگا. ایسے کوئی بات نہیں ہے. دیکھو سب سگی بہنوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے, گھر میں سب ہوتی ہے بہن بھائیوں میں. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ درگزر کرتے ہیں نا بہن بھائیوں کی, تو اسی طرح ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کی معاف کر دیتے ہیں, درگزر کر دیتے ہیں. تو اگر ہم لوگ ایسے نفرتوں میں چلتے نا تو ابھی ساتھ نہیں بیٹھے ہوتے تینوں. الحمدللہ ہم لوگوں میں تینوں میں ایک کا ہے. ناراض یہ بھی ہوتی ہیں, میں بھی ہوتی ہوں ان سے ناراض. تینوں کی ایک دوسرے کو بات بری لگتی ہے, پر الحمدللہ تینوں کے پاس دین کا علم ہے. اور دوسری بات یہ کہ زبیر بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں ہمیں ماشاءاللہ. ہمیں ہمارے بچوں کو بہت زیادہ اچھا گائیڈ کرتے ہیں, بہت زیادہ اچھی تربیت میں رکھا ہوا ہے انہوں نے ہمارے بچوں کو بھی. اور ماشاءاللہ ہمارے بچوں کا تو یہ حال ہے کہ ہمارے بچے کارٹون کیا ہوتا ہے ان کو وہ نہیں دیکھتے, کہ گھر میں کارٹونز یہ یا کہیں کچھ بھی ایسی بات ہو. الحمدللہ کہ بچوں کو موبائل یوز کرنا یہ سب ہمارے گھر میں بالکل نہیں. ماشاءاللہ دینی تربیت ہے, اور بچوں کو اچھی تربیت دی جا رہی ہے. اور یہ سب دیکھیں سب چیز جو ہوتی ہے نا یہ گھر کے بڑے سے ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ یہ سب زبیر نے کیا ہوا ہے. اور میں بھی الحمدللہ دیندار گھرانے سے تھی, پر الحمدللہ جتنا زبیر نے مجھے سکھایا ہے نا, جتنا زبیر نے میرے اندر یہ باتیں اچھی ڈالی ہیں, تو اتنا میں نے نہیں سیکھا تھا جتنا میں نے زبیر سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور ماشاءاللہ میرے بچوں کا بھی یہی حال ہے, اور ماشاءاللہ سمیرہ کے بچے بھی بہت زیادہ نیک ہیں. اور میں تو بس سب سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اتنی خواتین ہیں دنیا میں, بعض ایسی بھی بیٹھی ہوئی ہیں اپنے گھروں میں. میں نے یہ بات بہت دیکھی ہے, اور میں یہ بات سوچ بھی رہی تھی کہ 2-3 بچے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور ان کا دوسرا رشتہ جاتا ہے نا دوسرے شوہروں کا, تو وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ نہیں ہم نہیں برداشت کر سکتے بھائی, یہ رشتہ ہم نہیں برداشت کر سکتے. میں کہتی ہوں وہ لوگ دنیا کی مدد برداشت کر لیں گی, کہ ایرے غیرے آ کے مدد کر کے چلے جائیں, وہ برداشت ہے, وہ اپنے بچوں کو ایسے پال لیں گی. لیکن ایک حلال آدمی حلال بن جائے گا, اس کے بچوں کی اس کی پرورش کے لیے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہ رہا ہے, اور وہ عورت کہتی ہے نہیں میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی برداشت. یہ آپ لوگ کا بڑا دل ہے, آپ لوگ کر رہے ہیں. لیکن بس الحمدللہ یہ اللہ کی ہی طرف سے ہمارے اوپر ایک نعمت ہے, اور یہ ہم اپنے آپ میں کوئی بڑا بول نہیں بولتی کہ یہ
یہ مطلب ہمارا بڑاپن ہے، نہیں، ہمارا بالکل بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی ہی طرف سے ہم لوگ، میں کہتی ہوں یہ اتنی بڑی بات ہے ہمارے اوپر. اگر اللہ کی رضا اور اللہ کی حکمت ہمارے اوپر نہ ہوتی تو میں یہ ایک بات بولتی ہوں کہ ہم آج تینوں نہیں بیٹھے ہوتے. اگر ہمارے اندر دنیا بسی ہوئی ہوتی آج ہم تینوں ساتھ نہ ہوتے. الحمدللہ زبیر میں بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ اللہ کی محبت ہے اور بہت زیادہ ہی اللہ کا ڈر، خوف، محبت، پیار ڈالتے ہیں ہمارے لیے. اور ہمارے گھر کا ماحول بھی الحمدللہ بالکل دینی ہے. تو یہی پیغام ہے کہ اس بات کو ذرا سوچیں، غور کریں، کیونکہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم نے بھی اللہ کے حکم کے آگے ہی یہ رشتے ایکسیپٹ کریں، رشتہ قبول کیا ہے. اور یہ بڑی والی بھی آئی تو اللہ کا حکم سمجھ کے آئی، ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. دوسری، تیسری، چوتھی تو انہوں نے کروائی اپنے شوہر کی، اور ہم لوگوں نے پھر یہی سمجھا. اور اللہ کے حکم کے آگے جب ہم پہلی بات ہم اللہ کے لیے سنتے اور سمجھتے نا، اور جب ہم اپنے دل کے اندر اللہ بٹھا لیں گے کہ نہیں یار اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم سے، تو الحمدللہ پھر آپ اپنی زندگی دیکھیے گا کتنی نارمل ہو جائے گی. یہ نہیں دیکھے گا اس کے وجہ سے ایسے ہوا، اس کے وجہ سے ایسے ہو گیا. ایسے مت اپنے یہ سب چھوڑ دیں اپنے اندر سے. یہ سب جب اللہ کی محبت لیں گے نا تو آپ لوگوں کی زندگی آٹومیٹک آسان ہو جائے گی. اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہماری زندگی میں کہ ہم ٹی وی والوں کے سامنے یا موبائل والے، یوٹیوب والوں کے سامنے. اللہ کا شکر ہے ہماری زندگی ہم ساتھ ایک، یہ کبھی میرے گھر آتی ہیں، یہ ہم ان کے گھر جاتے ہیں، ابھی یہ ان کے گھر سے ہو کر آئی ہیں، تو ہم لوگ ایک ساتھ ایک دوسرے کے گھر آتے ہیں، جاتے ہیں، رہتے ہیں، کھاتے ہیں. اور زبیر بہت اچھے سے ہمارے ساتھ تینوں کے ساتھ رہتے ہیں. سب سے پڑھ کے آدمی میں بھی انصاف کی بات ہوتی ہے. بعض آدمی پہلی دوسری کر تو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ پہلی اس پر اتنا دباؤ ڈالتی ہے، اتنا ٹارچر کرتی ہے کہ وہ دوسری کو چھوڑ دیتا ہے. چاہے وہ بیوہ لے کے آیا ہو یا طلاق یافتہ یا پھر بچوں والا، جیسے بھی وہ نہیں رحم کرتا. اپنی پہلی بیوی کے دباؤ میں آ کے وہ دوسری کو چھوڑ دیتا ہے. وہ بیچاری دوسری پھر دکھ کا وہ درد دیکھتی ہے. اور لیکن الحمدللہ سمیرہ نے کبھی کوئی ایسا دباؤ نہیں ڈالا. اور دوسری بات ہے زبیر نے ماشاءاللہ ایسا ہونے ہی نہیں دیا نا کہ زبیر کو پریشر میں کیا ہو یا نہیں، کیونکہ زبیر کے پاس بھی علم تھا اور سمیرہ کے پاس بھی ماشاءاللہ. تو سمیرہ نے بھی بہت اچھے سے مجھے رکھا، مجھے ایکسیپٹ کیا. اور جو ہے زبیر نے ماشاءاللہ ہم دونوں کو بہت اچھے سے گائیڈ کرتے تھے، دونوں کو بہت اچھے سے سمجھاتے تھے. تو شوہر ایک بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ ہر عورت کے سر پہ شوہر کا سایہ سلامت رکھے. اللہ پاک ہمارے سر پہ بھی ان کو سلامت رکھے، ہمارے بچوں کے. اور ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ اللہ کے ولی ہیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے، ماشاءاللہ بہت دین کی دعوت میں مصروف رہتے ہیں. ان کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے. بس ہماری اس میں ٹائم سے لڑائی ہوتی ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے. اور ماشاءاللہ ویسے ہی الحمدللہ ہمارے ہر حقائق، فرائض بچوں کے ہمارے پورے الحمدللہ بہت اچھے سے پورے کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ زبیر آپ سے یہ شکوہ ہے. الحمدللہ ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے الحمدللہ. اور بس اللہ تعالیٰ سے ہم ان کی صرف صحت سلامتی، ان کی زندگی کی دعا کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں. جی آپ نے دو کی گفتگو سن لی، اب تیسری جو میری وائف ہیں ان کی گفتگو سے بھی آپ مستفید ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ خواتین جو پروگرام دیکھ رہی ہوں گی تو ان کو یقیناً اس میں سمجھ آنے والی کوئی نہ کوئی بات ضرور سمجھ آئے گی. تو میری جو تھرڈ وائف ہیں آپ کو میں مائک دیتا ہوں، آپ اس میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ ایک تھرڈ میرج کے لیے کس طرح سے ایگری ہوئیں اور کیا سلسلہ رہا، کس طریقے سے یہ دونوں نے اپنا دل بڑا کر کے آپ کے پاس آئیں اور آپ نے اپنا دل بڑا کر کے یہ تھرڈ میرج ایکسیپٹ کی. تو یہ سب معاملات اور کچھ خواتین کو اس بارے میں آپ کیا پیغام دیتی ہیں اور مردوں کو کیا پیغام دیں گی کہ اگر وہ ایک سے زائد نکاح کرتے ہیں تو ان کو کس طرح سے دوسری بیویوں کے حقوق اور خیال رکھ سکتے ہیں تو وہ کریں. کیا اس بارے میں آپ کا پیغام ہو؟ السلام علیکم. ابھی جیسے انہوں نے پوچھا تو کہ کس طرح سے جو ہے میں نے اپنے دل کو بڑا کیا اور ان سے شادی کی، تو ان کی دونوں جو فرسٹ اور سیکنڈ وائف ہیں یہ دونوں رشتہ لے کر آئی تھیں. تو شروع میں ہمیں تھوڑا ڈر بھی تھا، لیکن جب یہ بار بار آئیں تو دیکھا ان کا پیار محبت، تو اس کو دیکھ کر جو ہے میں نے شادی کے لیے حامی بھری. اب میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ زبیر بہت اچھے ہیں، بہت انصاف کرنے والے. اگر ہم تینوں اس طرح سے بیٹھی ہیں اور پیار محبت سے رہتی ہیں تو اس کا سارا کریڈٹ بھی زبیر کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی تینوں بیویوں اور بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی ہے. الحمدللہ ہم تینوں بھی اچھے طریقے سے رہتی ہیں
اور دونوں کے بچے ہم تینوں کی بہت عزت کرتے ہیں، محبت بھی دیتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم تینوں اپنے اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ تو میری عورتوں سے بھی نصیحت ہے کہ اگر آپ کے شوہر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کروائیں، اور صرف شادی نہیں کروائیں، پھر اپنے دل کو بھی بڑا کریں، آنے والی کو ایکسیپٹ کریں، اس کو عزت بھی دیں اور محبت بھی دیں، لڑائی فساد مت مچائیں۔ اور مردوں سے بھی میری یہی نصیحت ہے کہ اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو پھر دونوں کے ساتھ جو ہے انصاف کا معاملہ رکھیں، یہ نہیں کہ کسی ایک کی طرف جھک تو جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ تینوں کے تاثرات، تینوں کی نصیحتیں یہ کس طرح سے۔ آخر میں اس بات کو سمیٹتا ہوں یہ کہہ کے کہ یقیناً ایک سے زائد شادی وقت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک مرد ایک وقت کے اندر اگر صرف ایک نکاح کرتا ہے صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے زیادتی اور ظلم ہے، کیونکہ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں طلاق یافتہ یا بیوہ، ان کو آپ نے ہی سپورٹ کرنا ہے جو دوسری شادی کے خواہش مند ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات ضرور کرتا چلوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو یقیناً کوشش کیجئے کسی ایک ایسی عورت کو سہارا دیں جو بیوہ ہے، جو طلاق یافتہ ہے، جو گھر پر بیٹھی ہوئی ہے 2 بچوں کو لے کے، کوشش کریں اس کو سہارا دیں، ایک بات۔ اور دوسری شادی اس وقت کرنی ہے آپ نے جب آپ اس بات پر قدرت رکھتے ہوں کہ میں دوسری کے بعد بھی سب دونوں کے، تینوں کے، چاروں کے حقوق برابری سے ادا کروں گا۔ اس معاشرے کے اندر عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان دوسری شادی بڑے شوق سے کرتا ہے اور اس کے بعد یا تو پہلی کو بھول جاتا ہے یا پھر دوسری کو بھول جاتا ہے۔ یقین کیجئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جس سے بڑا گناہ اور زیادتی اس زمین کے اوپر دوسری کوئی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر دوسرا نکاح کرنا ہے، تیسری شادی کرنی ہے، چوتھی کرنی ہے، ضرور کیجئے، بلکہ کرنی چاہیے، لیکن پہلی کرنے کے بعد دوسری کو بھلا دینا، دوسری کرنے کے بعد تیسری کو چھوڑ دینا، تیسری کرنے کے بعد چوتھے سے بے رغبت ہو جانا، یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اگر ایسی کوئی سوچ آپ کے اندر موجود ہے یا اتنی آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ میں دوسری کو نبھاؤں اور تیسری کو نبھاؤں، تو پھر خدا را کسی کی زندگی سے مت کھیلیے گا، ایک پر ہی اکتفا کیجیے گا۔ اور اگر سمجھتے ہیں کہ میں سب کے حقوق برابری سے ادا کروں گا، میں معاشی لحاظ سے ٹھیک ہوں، اسٹرانگ ہوں، اور میں اتنی قوت اور طاقت رکھتا ہوں کہ اگر میں نے دوسری کی اور پہلی نے پریشر دیا کہ دوسری کو چھوڑ دو یا دوسری نے پریشر دیا پہلی کو چھوڑ دو، میں زیادتی نہیں کروں گا کسی کے کہنے پر، کیونکہ مجھے مرنا ہے، اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے یہ سب چیزوں کا۔ تو میری یہ چند گزارشات آپ سے تھیں کہ نکاح کو فروغ دیجئے، جلدی عمر میں نکاح کو فروغ دیجئے۔ دوسری نصیحت اور درخواست آپ سے یہ ہے کہ ایک سے زائد شادی کے تصور کو معاشرے میں عام کیجئے۔ اور تیسری نصیحت اور درخواست یہ ہے کہ اگر آپ دوسری شادی کر لیتے ہیں تو پھر اس کو نبھائیے، کسی کے پریشر میں آ کے کسی کی زندگی کو خراب مت کیجئے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے ہی ہنستا مسکراتا اور اس معاشرے کے اندر ایک بہترین باوقار کردار نبھانے کی توفیق۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے بارے میں، اس ویڈیو سے متعلق کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے، کوئی رائے، کوئی مشورہ آپ کے ذہن میں ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے، اور اس سے بہتر کوئی موضوع، کوئی ٹاپک آپ کے ذہن میں تو وہ بھی ضرور کمنٹ کیجئے۔ دوسرا، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے۔ دعوت دین تبلیغ کے کام میں کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔